بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الدرس الثامن عشر فضل العشر الاواخر 18واں درس رمضان کے آخری 10 دنوں کی فضیلت کا بیان۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین جن ایام کو چاہتا ہے اسے پسند فرماتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، پیدا کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا رمضان کے آخری 10 دن اور 10 راتیں یہ سال کے تمام ایام سے افضل ہیں۔ پہلی خوبی اس کی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں جتنی عبادتیں کرتے تھے بقیہ سال کے اور دنوں میں یا رمضان کے بقیہ 20 دنوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں جتنی محنت کرتے تھے اس کے علاوہ میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو اس رات میں جگاتے تھے اور رات کو زندہ رکھتے تھے اور ان رات میں عبادتیں کرتے تھے، لہٰذا مومن کے لیے بہترین موقع ہے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور نمبر 4، اس 10 دنوں میں ایک رات ایسی ہے جو عظمت والی ہے۔ ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ القدر میں ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پہلی فضیلت تو یہ کہ قرآن کریم اس عظمت والی رات میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم کیا ہے کہ یہ عظمت والی رات کیا ہے؟ یہ بھی اس رات کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت سے افضل ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس شب خاص طور پر فرشتے نازل ہوتے ہیں خیر، برکت اور رحمت کے ساتھ۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہ سلامتی والی شب ہے، فرشتے سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرماتے ہیں فجر تک، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک، فجر تک اللہ کی تعالیٰ کی سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ ایسی صورت اس میں نازل ہوئی ہے اس کی فضیلت میں جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتویں فضیلت یہ ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان و احتساب کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس شب میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شب قدر میرے بھائی کیا ہے؟ یہ طاق آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم شب قدر کو رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاشا کرو۔ لہٰذا یہ راتیں منتقل ہوتی رہتی ہیں، کبھی 21 کو، کبھی 23 کی شب ہوتی ہے، کبھی 25 کی شب ہوتی ہے، کبھی 27 کی شب ہوتی ہے اور کبھی 29 کی شب ہوتی ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے تلاشتے رہا کرو، ڈھونڈتے رہا کرو، یعنی 5 رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ایک رات بھی اگر تمہیں مل گئی اور یقیناً ملنی ہے چونکہ یہ 5 میں سے ایک رات ہے تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں جب یہ 10 دن داخل ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر کس لیتے، اپنی رات کو زندہ کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اس مبارک ایام میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم خوش ہو جائیں اور نیک عمل کریں اور برائیوں سے دور ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔